إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ محترم سامعین کرام، مختصر سے وقت میں کچھ مفید باتیں آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ آج جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے وہ ہے شکر گزاری۔ اللہ رب العالمین کو بے حد پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العالمین نے شکر کرنے پر نعمتوں اور رحمتوں کا وعدہ کیا ہے اور ناشکری کرنے پر اپنے عذاب سے ڈرایا ہے۔ اللہ کو اتنی پسند ہے، بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں، شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ساری زندگی اگر ہم اس کی ایک نعمت کا شکریہ ادا کریں تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی نعمت کا شکریہ ختم نہیں ہو سکتا۔ زبان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کے دل میں کیا ہے آپ اپنی زبان کے ذریعے سے بتا رہے ہیں۔ آنکھیں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھیں نہیں ہیں، دنیا ہری بھری ہے لیکن آپ کے لیے کالی ہے۔ سب کچھ ہے دنیا کے اندر لیکن آپ کے لیے صرف رات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہر نعمت اللہ رب العالمین کی بہت بڑی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پانچوں انگلیاں جو ہاتھ میں ہیں، اگر یہ ساری انگلیاں برابر ہو جاتی تو کتنی دقت ہوتی؟
باقی ساری چیزیں تو چھوڑیے، کھانے کا لقمہ نہیں بنا پاتے. ہر نعمت اللہ رب العالمین کی بہت بڑی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، ایک حدیث کے اندر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. بندہ ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ، ایک بار کہتا ہے الحمدللہ، ایک بار کہتا ہے اللہ اکبر، تو ایک جوڑ کا قرضہ اس نے ادا کر دیا. روزانہ ہر بندے کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے 360 جوڑوں کے بدلے میں قرضہ ہوتا ہے. آپ جب 360 مرتبہ 360 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ لیں گے، تب آپ اللہ رب العالمین کے اس قرضے سے ادا ہوئے. اب اس کے اوپر جب آپ کہیں گے تو اب آپ کا یہ نامہ اعمال کے اندر لکھا جا رہا ہے. پہلے آپ قرضہ ادا کیجئے. یہ ہے اللہ رب العالمین کی نعمتیں. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں 100 بار، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. آپ تقریباً 4 وقت کی جب نمازیں پڑھ لیں گے تب آپ اپنا قرضہ ادا کر پائیں گے جو نماز کے بعد میں پڑھتے ہیں. تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے بہت سی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں کا اگر ہم شکریہ ادا کرتے رہیں تو یہ چیز اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے اور انسانوں کو بھی بہت اچھی لگتی ہے. آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے، احسان کرے، نیکی کرے، خیر خواہی کرے اور آپ اس کا شکریہ ادا نہ کریں تو بہت ہی دل اور جگر اور مضبوط قوا اور اعصاب والا آدمی ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اور ہو گیا ٹھیک ہے. لیکن انسان کو بھی سوچتا ہے کہ یار اس نے تو ایک بار مجھے جزاکم اللہ نہیں کہا، تھینک یو نہیں بولا، شکریہ بھی نہیں کہا. تو انسانوں کو بھی پسند، اللہ رب العالمین کو بھی پسند. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے یہ لقب دیا. قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا انہ کان عبدا شکورا، نوح میرا شکر گزار بندہ تھا. یعنی اللہ کو شکر گزاری اتنی پسند ہے کہ نوح علیہ السلام کو لقب ہی یہی دے دیا عبدا شکورا. قرآن کی ایک آیت دیکھیں، بہت پیاری آیت ہے. قرآن کی جو ساری آیتیں بڑی پیاری ہیں شکر گزاری کے تعلق سے. اللہ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا. لا تعلمون شیئا، اور تمہیں اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی. لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے، تم کچھ نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارے دل بنائے، اور آگے اللہ نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو. یہ ہو گیا قرآن کی آیت کا ترجمہ. ذرا پھر سے غور کرو اس آیت پر. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا. لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اس آیت کے ذریعے سے معلوم ہوا انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کو کسی بھی طریقے کی کوئی جانکاری نہیں ہوتی ہے. آج آپ چلے جائیے، لوگ کیا کہتے ہیں، ارے فلاں صاحب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے 22 پارے کے حافظ تھے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے 14 پارے ان کو یاد تھے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے پورے حافظ. ماں پڑھتی تھی ان کو اندر یاد ہوتا تھا، حافظ قرآن یاد کر کے نکلے. اچھا قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لا تعلمون شیئا، تم ماں کے پیٹ سے نکلے، تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، تمہیں کسی چیز کی کوئی جانکاری نہیں تھی. معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری باتیں بناوٹی ہیں، انسان نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں، قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے. اس لیے دھوکے میں مت آنا کبھی. اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں کو 14 فلاں کو 22 تو پورا حافظ تھا، نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے ماں کے پیٹ سے نکلے کچھ نہیں معلوم تھا. اور آگے کا ٹکڑا دیکھو
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ نے تمہارے کان بنائے، والابصار تمہاری آنکھیں بنائیں، والافئدۃ اور تمہارا دل بنایا، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ یہاں پر بھی دو نقطے، دو پوائنٹ۔ پہلی چیز تو یہ دیکھو، اللہ نے جو یہاں پر ذکر کیا، تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارے دل بنائے۔ قرآن کریم کی جتنی بھی آیتیں ہیں اور جن آیتوں کے اندر آنکھیں، کان آنکھیں اور دل بنانے کا ذکر ہے، اسی ترتیب کے ساتھ میں آپ کو ملے گا، پہلے کان کا ذکر، پھر آنکھ کا ذکر، پھر دل کا ذکر۔ اور آج کی میڈیکل سائنس نے آ کر ہمیں یہ بتایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا کان بنتے ہیں، اس کے بعد میں آنکھیں بنتی ہیں، اور اس کے بعد میں ان کا دل بنتا ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ نے ہر جگہ پر اسی ترکیب سے بتایا ہے کہ تمہارے کان بنائے، آنکھیں بنائیں، دل بنایا۔ قرآن کریم کس کی کتاب ہے؟ جی اللہ رب العالمین کی۔ اور پھر آخری پوائنٹ دیکھیے اس میں، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائیں، تمہارا دل بنایا۔ کان کے ذریعے سے غور سن لینا، کان کے ذریعے سے سن لینا اور کان کے ذریعے سے معلوم کر لینا کہ تمہارا رب اللہ رب العالمین ہے، تمہارا پروردگار ایک ہے، حق بات کو سننا۔ اور اگر کان تمہارے کام نہ کرتے ہو تو آنکھوں کا استعمال کر لینا، اور آنکھ اور کان سے اگر دونوں چیزیں تمہاری کام نہ کرتی ہوں تو کم سے کم دل سے ہی غور کر لینا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگو۔ آخر میں شکر گزاری ہی کرنا ہے اللہ رب العالمین کی۔ بھائی اتنی بڑی بڑی نعمتیں آپ لیں گے، آنکھ لے لو، کان لے لو، دل لے لو، اور ساری نعمتیں، تو شکریہ تو کرنا پڑے گا نا اللہ رب العالمین کا۔ قرآن کریم کی ایک آیت اور دیکھیے اسی کے تعلق سے، اللہ رب العالمین نے فرمایا شکر گزاری کے تعلق سے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے جو تمہیں پاکیزہ روزی دی ہے، حلالًا طیبا، طیب کے بعد پاکیزہ روزی، رزقکم اللہ حلالًا طیبا، حلال اور پاکیزہ روزی جو اللہ رب العالمین نے دی ہے انہیں کھاؤ، واشکروا نعمت اللہ، اور اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس پہ اس کا شکریہ بھی ادا کرتے رہو۔ پاکیزہ روزی کا ایک دم آسان سا ترجمہ کروں، پاکیزہ روزی کس کو کہتے ہیں؟ پاکیزہ روزی کا ترجمہ بالکل اگر آسان زبان میں آپ سمجھیں تو حلال روزی، یہ ہے پاکیزہ روزی۔ قرآن میں جہاں جہاں پر حلال طیبہ اور طیبہ اس طریقے کے الفاظ آئے ہیں اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ حلال روزی کھاؤ، اور آگے کیا کرنا ہے؟ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ رب العالمین کا شکریہ بھی ادا کرتے رہو۔ بہت آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ نے بار بار میرا شکریہ ادا کرتے رہو، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہو، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ ایک اور آیت دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَبِرَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے تمہیں رات بھی بنایا اور دن بھی بنایا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، جب رات آ جائے تو آرام کرو، اور جب دن آ جائے تو اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ اب میں ساری آیتوں کا ترجمہ تو آپ کو یہاں نہیں بتا سکتا، وقت کی کمی ہے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا صبر شکر کے تعلق سے، آپ ارشاد فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، ان الامر کلہ خیر، اور معاملہ کچھ بھی ہو لیکن اس میں مومن کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے، ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن، اور یہ بھلائی مومن کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں پا سکتا۔ وہ معاملہ کیا ہوتا ہے جس میں بھلائی بھلائی ہوتی ہے؟ فرمایا
ان اصابت السراء شکر فکان خیر اللہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرٌ لَهُ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کی کسی مومن بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور جب اس کو کوئی نیکی، کوئی خوشی، کوئی نعمت، کوئی اللہ کی رحمت ملتی ہے تو اس پر وہ شکریہ ادا کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ دونوں حال میں اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر پریشان ہوگا اور صبر کرے گا تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ شکریہ ادا کرے نعمت کے ملنے پر تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو دونوں ہاتھ میں لڈو تو صرف مومن کے ہی ہو سکتے ہیں، یہ کہنے کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہت بڑھیا چیز ہے شکر گزاری، بتا رہا ہوں انشاءاللہ ابھی آپ کو دھیرے دھیرے بتاتا ہوں۔ ایک حدیث اور دیکھیے، بہت مشہور حدیث، آپ سمجھ جائیں گے فوراً۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نام دیکھیے کتنا پیارا ہے، معاذ۔ نام بھی بڑے پیارے اور صحابہ کرام کے نام بھی بڑے، ہم لوگ تو آج عجیب عجیب نام رکھ لیتے ہیں۔ معاذ بن جبل، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، یا معاذ واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم ہے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں معاذ میں تم سے محبت رکھتا ہوں، تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بول پڑے، اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ دیکھو مجھے تم سے محبت ہے، اس لیے میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، اوصی کا، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، جب بھی تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، جب تم نماز پڑھ لیا کرو تو نماز کے بعد میں ایک دعا کو پڑھنا کبھی نہ بھولنا۔ اے اللہ کے نبی بتائیے وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما تاکہ میں تیرا ذکر بھی کرتا رہوں، اے اللہ تو میری مدد فرما تاکہ میں تیرا شکر بھی ادا کرتا رہوں، اے اللہ تو میری مدد فرما تاکہ میں تیری بہتر سے بہتر عبادت بھی کرتا رہوں۔ اللہم انی، یاد ہے نا، اعلیٰ ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کا مجھے تم سے محبت ہے اس لیے میں تمہیں یہ دعا بتا رہا ہوں، اللہ اکبر، وصیت کر رہا ہوں مجھے تم سے محبت، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنی اللہ کی شکر گزاری کرتے تھے، اللہ کا کتنا شکریہ ادا کرتے۔ بخاری کی روایت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت میں نماز پڑھتے، لمبا قیام کرتے، لمبا رکوع کرتے، لمبا سجدہ کرتے، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر، آپ کے پیر پر ورم آ جایا کرتا تھا، پیر سوج جایا کرتے تھے کھڑے کھڑے نماز کے اندر۔ ایک دن اما عائشہ کہنے لگی، اللہ کے نبی آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ اتنی نمازیں اور اتنے لمبے رکوع، اتنے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے تو آپ کو بخش دیا، آپ تو بخش آئے ہیں، اللہ نے تو آپ کو بخش دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ سن لو، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے مجھے بخش دیا ہے تو میں کیوں نہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، میں اس کا شکریہ کیوں نہ ادا کروں۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، جب مجھے بخش دیا تو میں شکریہ کے لیے اتنی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کے جا رہے تھے، دوپہر کا وقت ہے،
اور عرب میں یہ رواج تھا کہ کوئی کسی کے یہاں دوپہر کے وقت میں نہیں جاتا. دوپہر میں لو چلتی ہے، ہوائیں تیز چلتی ہیں، ان کے آرام کا ٹائم ہوتا ہے وہ. تو عرب کی یہ رواج تھا، یہ دوپہر میں کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا تھا. قرآن نے بھی اس چیز سے روکا ہے. من بعد الظہیرہ کے الفاظ آئے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد. تو کوئی کسی کے یہاں نہیں جاتا تھا. آج بھی آپ دیکھیں، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جس وقت میں ممبئی گیا تھا تو وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر کوئی بھی کسی کے گھر میں اگر ضروری کام نہ ہو تو 11 بجے سے پہلے نہیں جاتا. دن میں 11 بجے سے پہلے نہیں جاتا، کیونکہ وہاں رات میں جب آپ پہنچیں گے تو دن لگے گا آپ کو. 2:30 بجے تک 3 بجے تک دکانیں کھلی ہوئی ہیں، بچے کھیل رہے ہیں گلیوں میں، اس کے بعد پھر وہ سوتے ہیں تو 11 بجے تک اٹھتے ہیں. تو کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا، معلوم ہے سب آرام کر رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے. ابو بکر صدیق دوپہر کے وقت میں نکلے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے. آپ نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، اس وقت تمہارا اچانک کیسے آنا ہوا؟ اور یہی وجہ ہے جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی اجازت ملی تھی تو آپ دوپہر کے وقت میں گئے تھے. تو ابو بکر نے بھی یہی کہا تھا، اللہ کے نبی میرے گھر میں ایسے وقت میں آئے جس وقت میں وہ آتے نہیں تھے. ہاں تعجب ہوتا تھا، ارے اس وقت ابو بکر کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے پریشان ہوں، گھر میں سکون نہیں مل رہا تھا، اس لیے سوچا آپ کے پاس میں چلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی بات سنی، کہا چلو تمہارے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. اپنے ساتھ میں لے کر چلے. ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے تو دیکھا وہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے آ رہے ہیں. ملاقات ہوئی، پوچھا اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ ہی کے پاس میں آ رہے ہیں. کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی بھوک نے پریشان کر دیا ہے، بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، اس لیے آپ کے پاس میں آ رہے تھے. آپ نے فرمایا آؤ چلو تمہارے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. آپ دونوں کو لے کر چلے اور ایک صحابی کے گھر پر آئے. دروازہ کھٹکھٹایا، صحابی نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف ابو بکر صدیق ہے اور دوسری طرف عمر فاروق ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے چاند اپنے ستاروں کے ساتھ میں چلا آیا ہو. خوشی کے مارے چلانے لگے، اللہ کی قسم آج تک کسی کے گھر میں اتنے پیارے مہمان نہیں آئے ہوں گے جتنے پیارے مہمان میرے گھر کے اندر آئے ہیں. اللہ کے نبی گھر کے اندر تشریف لائے، کہا اللہ کے نبی یہاں پر بیٹھیے، میں کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں. بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے گئے اور جلدی جلدی کھجوروں کو لے کر آئے. کچھ کچی کھجوریں بھی لے آئے، کچھ پکی کھجوریں بھی لے آئے، پکی ہوئی بھی ہیں کچی بھی ہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھ دیا. جلدی سے گوشت کو بنایا اور اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا. فرمایا اللہ کے نبی اس کو کھائیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانا شروع کیا. ابو بکر بھی اس کو کھانے لگے، عمر بھی اس کو کھانے لگے. عمر فاروق کچی کھجوروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور پکی ہوئی کھجوروں کو کھاتے جاتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا اے عمر والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، هذه النعیم التي تسالون عنہ یوم القیامہ، یہی وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تم سے سوال کرے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی کیا ان کھجوروں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم؟ ہم ہر آدمی کو اپنے سامنے کھڑے کریں گے اور ہر آدمی سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کریں گے جو ہم نے دنیا کے اندر اس کو دے رکھی تھی. آسان معاملہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا شکریہ بہت ضروری ہے. اور یہاں ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو قرآن کریم کے حوالے سے. اللہ رب العالمین نے جب شیطان کو بھگایا کہ چل نکل یہاں سے، اخرج منہا مذموما مدحورا، بھاگ یہاں سے، جانے لگا. اب وہاں بحث کر رہا ہے اللہ رب العالمین سے اور کیا کہہ رہا ہے اچھا اس کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا نا، اس انسانوں کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، جو تیرا سیدھا راستہ ہے
ہم اس راستے پہ جا کر بیٹھ جائیں گے اور ان کو بہکائیں گے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اور اے اللہ ہم ان کو آگے سے بھی پیچھے سے بھی دائیں سے بھی بائیں سے بھی ہر طریقے سے بہکائیں گے, تیرے سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دیں گے. اور ایک بات اور شیطان نے کہی تھی, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور ہم ان کو اتنا بہکائیں گے اتنا بہکائیں گے, وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, کہ تیرے شکر کرنے والے بندے تھوڑے ہی سے رہ جائیں گے. شکر نہیں کرنے دیں گے, ہم ان کو گھیر کے رکھیں گے ان کو چاروں طرف سے. تیرے شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے سے ہوں گے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور تیرے شکر کرنے والے بندے بڑے تھوڑے سے ہوں گے. اس لیے بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں اس پہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے رہو. الحمدللہ الحمدللہ. آج لوگوں کو رونے کی عادت کتنی ہوتی ہے. کسی مجھے ہاں بھائی کیا حال ہے, ارے کیا بتائیں بڑے پریشان ہیں, بڑی تکلیف میں. بھائی یہ آپ اپنی پریشانی آپ اپنی تکلیف اللہ کے سامنے رکھیں. اور اسی لیے جب دعائیں مانگو, دعا مانگنے میں بھی اللہ کی تعریف, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود, اور اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا اظہار اور اقرار کہ ہاں پروردگار تو نے یہ نعمتیں دیں, یہ نعمتیں دیں, یہ نعمتیں دیں. پھر اس کے بعد میں ہمیں اب چاہیے کیا ہے وہ بتاؤ. تو یہ ایک سسٹم ہے دعا مانگنے کا بھی, لیکن اس میں بھی تمہیں شکریہ ادا کرنا پڑے گا. میں یہ بتا رہا ہوں. چلیے وقت زیادہ ہو جائے گا, میں آخری بات بتاتا ہوں آپ کو بخاری کے حوالے سے, پھر بات ختم کروں گا. بہت مشہور واقعہ ہے, بہت مشہور قصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی تھے. بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی. ان ثلاثه من بنی اسرائیل الابرص والاقرع والاعمى. بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی تھے. کون کون؟ ایک گنجا آدمی تھا, ایک ایسا تھا جس کو کوڑ کا مرض تھا, پورے بدن کے اندر سفیدی تھی, اور تیسرا آدمی آنکھوں سے نابینا اندھا تھا. اللہ رب العالمین نے سوچا اللہ ان کو آزماتے ہیں. فبعث الیہم ملکا, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے پاس میں ایک انسان کی شکل میں فرشتے کو بھیجا, اور ان کے پاس میں آیا. سب سے پہلے وہ کوڑھی کے پاس میں آیا اور آ کر اس سے سوال کرتا ہے ایو شیء احب الیک, بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. اس نے دیکھا اور یہ تو بڑے بزرگ سے معلوم پڑتے ہیں, اور آگے کہہ رہے ہیں بتاؤ کیا چاہیے تمہیں. کہنے لگا لون حسن و جلد حسن, میرا رنگ صحیح ہو جائے, میری کھال ٹھیک ہو جائے, یہ جو سفید سفید دھبے کوڑ کا جو مرض ہے یہ میرا ختم ہو جائے. اس نے ایسے ہاتھ پھیرا, ٹھیک ہو گیا. اور کچھ چاہیے؟ ای المال احب الیک, اور کچھ چاہیے؟ کیا پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا الابل, مجھے اونٹ بہت پسند ہے. حدیث کے اندر آیا فاوتی ناقۃ عشراء, اس نے ایک گابن اونٹنی دے دی کہ لو یہ تم اونٹنی رکھ لو. گابن اونٹنی دے دی, اور وہاں سے چلا. چلتے میں کہنے لگا بارک اللہ لک فیہا, اللہ تمہیں اس میں برکت بھی عطا فرمائے. چلا گیا. دوسرے کے پاس میں آیا, گنجے کے پاس پہنچا, اور آ کر کہنے لگا تمہیں کیا چاہیے؟ کہنے لگا شعر حسن, میں چاہتا ہوں میرے بال نکل آئے. میرے سر میں بال نہیں ہے, اور میرے سر کے اندر چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں. گھنونا سا سر معلوم ہوتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, مجھ سے محبت نہیں کرتے. میں چاہتا ہوں میرے بال خوبصورت ہو جائیں, اچھے ہو جائیں. آج ہم لوگ لگاتے ہیں نا بالوں کو اچھا رکھنے کے لیے, بڑے اچھے اچھے پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں, شیمپو استعمال کر رہے ہیں, تیل استعمال کر رہے ہیں. کسی نے بتا دیا یہ والا نہیں لو, وہ والا لو, تو پھر وہ لے لیا. ایسے کرتے ہیں نا, اپنے بالوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں تو اس کو بھی چاہیے تھے بھائی, بال کیسے خراب لگتے ہیں, اور جن کے سر میں نہیں ہے ان سے پوچھو. فرشتے نے ہاتھ پھیرا, بال صحیح ہو گئے, بال نکلا, خوبصورت بال. کچھ چاہیے؟ ای المال احب الیک, کچھ اور بھی پسند ہے؟ کہتا ہاں مجھے گائے بہت پسند ہے. حدیث کے اندر آیا فاوتی بقرۃ, اس کو ایک گائے فرشتے نے دے دی.
اور وہی دعا کر کے اللہ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے، وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد پھر وہ تیسرے نمبر پر اندھے آدمی کے پاس میں آیا، نابینا آدمی کے پاس میں آیا، آ کر کہنے لگا تمہیں کیا چاہیے؟ اندھا آدمی جواب دیتا ان یرد اللہ الی بصری، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے، بینائی لوٹا دے، میرا نابینا پن ختم ہو جائے۔ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ پوچھا کچھ اور بھی پسند کرتے ہو، کچھ اور بھی چاہیے؟ جواب دیا کہ ہاں مجھے بکری بہت پسند ہے۔ فوتیا بقرۃ فوتیا شاۃ والدن، اس کو بکری دے دی اور ایسی بکری دی جو بچہ جننے والی ہو۔ پھر وہاں سے برکت کی دعا کر کے وہ وہاں سے بھی چلا گیا، اس کے پاس سے بھی چلا گیا۔ ایک لمبا زمانہ گزر گیا۔ اب اللہ رب العالمین نے اس فرشتے سے کہا اب تم جاؤ، ایک غریب، مجبور، مسکین، مسافر کی صورت میں جاؤ اور ان سے سوال کرو جا کر۔ حدیث کے اندر آیا ثم اتل ابرص، وہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس میں آیا۔ کیسے آیا؟ رجل مسکین، ایک بدحال آدمی کی شکل میں اس کے پاس میں آیا اور آ کر کہنے لگا وہ اللہ کے بندے میں غریب ہوں، مسافر ہوں، مجھے بہت لمبا راستہ طے کرنا ہے، سامان میرے پاس میں کچھ بھی نہیں، سواری بھی میرے پاس میں نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک اونٹنی دے دو جس کے ذریعے سے میں تمہاری اس اونٹنی پر بیٹھ کر اپنا سفر پورا کر لوں۔ کہنے لگا ارے یار اونٹنی تو ہم نہیں دے پائیں گے آپ کو تو اللہ نے بہت ساری اونٹنیوں سے نوازا ہے، آپ کے پاس تو مالی مال ہے۔ کہا کہ ہاں مال بھی ہے لیکن لوگوں کے حق بھی تو بہت زیادہ ہے، میں پوری اونٹنی تمہیں نہیں دے سکتا۔ کہا کہ اللہ کے بندے میرے اوپر رحم کر، کوئی زمانہ تھا کہ تو بھی اسی طریقے سے پریشان حال تھا، لوگ تجھے اپنے پاس میں بھی نہیں بٹایا کرتے تھے اور تیرے پورے بدن کے اوپر کوڑ کا مرض تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے تیرا وہ مرض بھی ختم کر دیا، وہ بیماری بھی ختم کر دی، اور اللہ رب العالمین نے تجھے مال و دولت سے بھی نواز دیا، اب تو میرے اوپر رحم کر مجھے ایک اونٹنی دے دے۔ اچھا تم بڑے آئے ہو ہمیں بتانے والے۔ حدیث کے الفاظ ہے، معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ انما برست هذا المال كابرا عن كابر، میں پھٹال تھا، پریشان تھا، یہ مال باپ دادا سے چلا رہا ہے، میرا خاندانی ہوں میں۔ دیکھو اس کو کہتے ہیں ناشکری، جی اسی کو ناشکری کہتے ہیں، خاندانی ہوں میں، کابرا عن کابر، یہ تو میرے باپ دادا خاندان سے چلا رہا ہے مال و دولت میرے پاس میں۔ اچھا فرشتہ کہتا ہے فَسَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ إِن كُنْتَ كَاذِبًا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہو تو اللہ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تو تھا۔ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد گنجے کے پاس میں آیا اور آ کر کے وہی ساری باتیں کہیں کہ میں پریشان حال ہوں، مسکین ہوں، محتاج ہوں، مسافر ہوں، میرے پاس میں سواری نہیں، میں جانا چاہتا ہوں بہت دور، تم ایک گائے دے دو۔ اس نے بھی دینے سے منع کر دیا۔ تو وہ کہتا ہے دیکھو تم پریشان حال تھے، تم بڑے، تمہارے سر میں بال نہیں تھے، گنجے تھے، لوگ تم سے نفرت کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے تمہیں بالوں سے بھی نوازا اور تمہیں مال و دولت سے بھی نوازا، اب مجھے ایک گائے کی ضرورت ہو تم مجھے دے دو۔ تو وہی جواب اس نے بھی دیا کہ یہ مال میرے پاس میں میرے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، انما برست هذا المال كابرا عن كابر، یہ تو میرے پاس میں مال و دولت میرے باپ دادا خاندانی چلا آ رہا ہے۔ اچھا تو مجھے بتا رہا ہے، نکل یہاں سے، بلایا اس کو۔ فرشتہ جانے لگا، کہتا ان کنت کاذبا فسیرک اللہ الی ما کنت، اگر تو جھوٹ بول رہا ہو تو اللہ رب العالمین تجھے ایسا ہی کر دے جیسے کہ تو پہلے تھا۔ اس کے بعد میں پھر اندھے کے پاس میں آیا اور اندھے کے پاس میں جا کر کہتا ہے میں محتاج ہوں، پریشان حال ہوں، مسکین ہوں، اللہ رب العالمین نے تمہیں اتنا مال و دولت سے نوازا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس میں سے ایک بکری دے دو، میں اپنا سفر طے کر لوں گا، اس بکری کے سہارے سے میں کھاتا رہوں گا، پیتا رہوں گا، دودھ کو پیتا رہوں گا، میں اس کے ساتھ میں چلا جاؤں گا، میں اپنا سفر طے کر لوں گا۔ اور دیکھو تم بڑے پریشان حال تھے، مفلس تھے، تلاش تھے، تمہاری آنکھوں میں روشنی تک نہیں تھی، بینائی تک نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہیں مال و دولت سے بھی نوازا، آنکھوں کی بینائی سے بھی نوازا، روشنی سے بھی نوازا، اب تم ایک بکری مجھے دے دو۔ اندھا کہنے لگا بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم، جو تم کہہ رہے ہو بالکل صحیح بات ہے، میں محتاج تھا، پریشان حال تھا، میری آنکھوں میں بینائی بھی نہیں تھی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مجھے مال و دولت سے بھی نوازا، آنکھوں کی روشنی سے بھی نوازا، میں اچھا ہو گیا۔ خذ ما
شیتا و داما شیتا، یہ ساری بکریاں رکھی ہوئی ہیں، اس میں سے جو چاہو تم لے جاؤ، جسے چاہو تم چھوڑ جاؤ، تم لے جا سکتے ہو، تمہارے لیے کھلی اجازت ہے۔ واللہ لا اجہد اليوم من ذالک، اللہ کی قسم تم جو بھی لے کے جاؤ گے میں تمہیں منع نہیں کروں گا، تم اس میں سے لے جا سکتے ہو، تم اللہ کے نام پر مجھ سے لینے کے لیے آئے ہو اور اللہ ہی نے مجھے نوازا ہے، تم اس میں سے لے جا سکتے ہو، یہ سارا مال بھی اگر لینا چاہو تو تم لے جا سکتے ہو۔ اب فرشتہ بولا امسک مالک، اپنا مال اپنے پاس رکھو، میں فرشتہ ہوں، اللہ رب العالمین تم لوگوں کو آزمانا چاہتا تھا، اس آزمائش کے اندر قد رضی اللہ عنک، تم تو پاس ہو گئے، وسخط عن صاحبیک، لیکن تمہارے جو دوست تھے وہ فیل ہو گئے۔ اور اس کے بعد جانتے کیا ہوا؟ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہ دونوں اپنے اسی حالت پر آ گئے جس حالت پر وہ تھے۔ جی شکر گزاری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی راضی اور نعمتیں بھی باقی، اور ناشکری کرو گے تو نعمتیں چھن جائیں گی۔ اب وہی آیت میں پڑھتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، او میرے بندو اگر تم میری شکر گزاری کرتے رہو گے، شکریہ ادا کرتے رہو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور بضرور زیادہ سے زیادہ دیتا رہوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم انکار کرو گے، ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي